नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हुसैन न्यूज के साथ फहद उमर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतालिक इमदादी सरगर्मियों को मजबूत बनाने के लिए 3 एहसास इकदाम का आगाज कर दिया। एहसास राशन पोर्टल, एहसास लंगर एंड पनाहगाह ऐप और वज़ीर आज़म कोविड फंड की वेबसाइट शामिल। मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए तमाम अमल को शफाफ और सियासी मुदाखलत से पाक बनाया गया है। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की तादाद में इजाफे, मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज और ईद उल अजहा के हवाले से तैयार की जाने वाली SOPs पर ब्रीफिंग। कोरोना की रोकथाम के हवाले से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के बेहतर नताइज मौसूल हुए हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में फाटा के इंतजाम शुदा इलाकों में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, वज़ीर खजाना और पंजाब के वज़ीर खजाना के वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। फाटा के इंतजाम शुदा इलाकों में बड़े तरक्याती मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद सबी इब्रार और सिपाही नवीद अख्तर के अहले खाना को टेलीफोन। शोहदा के अहले खाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अल्लाह ताला शोहदा को जन्नत में आला मकाम और गमज़दा खानदानों को सब्र जमील अता फरमाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खाने की। पाकिस्तान नेवी मादरे वतन के समुद्री हदूद की मुहाफिज है। पाक बहरिया अपनी कुर्बानियों और बहादुरी से हमेशा कौम की उमंगों पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ OIC कश्मीर राब्ता ग्रुप का हंगामी इजलास। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मुजारिम पर आलम इस्लाम में तशवीश। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। भारत की इश्तियाल अंगेजी से खित्ते का अमन मुतासिर हो सकता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय अमल का नोटिस थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सऊदी हुकूमत का रवा साल महदूद पैमाने पर हज की इजाजत देने का फैसला। सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। ये फैसला आज़मीन को कोरोना वायरस से बचाने और हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने के लिए किया गया है। सऊदी वज़ारत हज सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर सालेह बिन बिंतन का वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी से टेलीफोन पर राब्ता। हज से मुतालिक फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। इस साल सिर्फ सऊदी शहरी और इकामा होल्डर्स ही हज अदा करेंगे। सऊदी हुकूमत की गैर मुल्की हुज्जाज की मेज़बानी से माजरत। वज़ारत मजहबी उमूर ने नई सूरत हाल के तहत हंगामी इजलास तलब कर लिया। आज़मीन हज की रुकूम की वापसी से मुतालिक तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा। मजीद 4,471 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,81,088 हो गई। मजीद 89 अफराद जान के बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,590 अफराद जाँ भग। 71,458 सेहतयाब।
دنیا بھر میں کورونا سے 91,87,000 سے زیادہ افراد متاثر، 4,74,307 نقمۂ اجل بن گئے، 49,37,181 صحت یاب۔ امریکہ میں 1,22,000، برازیل میں 51,000 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے۔ عالمی ادارہ صحت کی وارننگ، کورونا کے پھیلاؤ میں کمی نہیں ہوئی، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وبا کے خلاف متحد ہونا پڑے گا، اثرات آنے والی کئی دہائیوں تک محسوس ہوتے رہیں گے، WHO۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خواتینوں حضرات متوجہ ہوں، حکومت پاکستان کی طرف سے ہجوم والی جگہوں، مساجد، بازار، شاپنگ مالز اور سفر کے دوران سرجیکل ماسک لازمی قرار دیا۔ ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو فیل گڈ کروانے کے لیے عروج حیدر۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ۔ اور آپ کی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک، مزید ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، اچھی خبریں سنتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی میرے پاس خبریں ہی ایسی ہیں کہ وہ سنتے ہی آپ کا موڈ اور اچھا ہو جائے گا۔ کتنی؟ 4 خبریں۔ صرف 4 دن بھی نہیں، دل کرتا ہے 8-10 ہونی چاہیے، 15 خبریں میرے پاس 8-10 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن پھر رائزنگ پاکستان کے باقی سیگمنٹس کا کیا ہوگا؟ ہاں یہ ویسے باقی بات ہے، کیونکہ ایک گڈ نیوز میرے پاس بھی ہے نا، وہ جمشید آیا ہے، جمشید اپنے گٹار کے ساتھ کچھ میوزک کریٹ کرے گا، تو تم نے دوسرے سیگمنٹس کا ٹائم نہیں کھانا چاہیے۔ لے لیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ان کا بھی، ہم اپنی نیوز پڑھا لیتے ہیں ان کو، کل دے دیں گے۔ نہیں، میرا خیال ہے 4 پی رہو، 4 چلے۔ اچھا جی، کیا سین ہے؟ پہلی خبر کیا ہے؟ اچھا، آج کی جو پہلی خبر ہے ہمارے پاس وہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جن کا پسندیدہ پھل اسٹرابیری ہے۔ اوکے، تو خبر کچھ یوں ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرابیریز کا سیزن بھی آ چکا ہے۔ اب اسٹرابیریز کا ذائقہ تو بہترین ہوتا ہی ہے اور وہ دیکھنے میں بھی اچھی نظر آتی ہے، لیکن اسٹرابیری کے نیوٹریشنل فوائد کا بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اچھا بتائیے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر مجھے آپ کو ایک پتہ ہے اسٹرابیری کا کوئی ایک پتہ ہے، نیوٹریشنل فائدہ یہ کہ وہ ذائقے میں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ یہی فائدہ سب کو پتا ہوتا ہے، اس لیکن کے بعد ہماری نالج ختم ہے۔ ڈیفینیٹلی آج میں آپ کو کچھ ایسے فوائد اسٹرابیری کے بتاتی ہوں جو کہ نارملی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے۔ جی بتائیے۔ تو پہلا بڑا فائدہ اسٹرابیریز کا یہ ہے کہ یہ ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیپیشن اور گیس کے مریضوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اسٹرابیریز۔ اوکے، اور پھر اگر آپ اور ڈیٹیل میں جائیں تو ہارٹ اور بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اسٹرابیریز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی اس کے فوائد سے بھی میرا تو خیال تھا صرف دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے اور کھانے میں ذائقہ اچھا ہے۔ بالکل، لیکن جو سب سے اہم فائدہ اسٹرابیریز کا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو کبھی بھی فیل ہو کہ وٹامن سی کی کمی ہو رہی ہے، جو کہ عموماً ہمارے ہاں بلکہ تمام خواتین کے اندر اکثر وٹامن سی کی کمی ہو جاتی ہے، تو تب بھی اسٹرابیریز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ وٹامن سی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین سورس ہے۔ ایبسولوٹلی، اور ایک وقت تھا کہ اسٹرابیریز کی فارمنگ پاکستان میں بہت کم ہوتی تھی، اور یہ ایک ایسا پھل تھا جس کو پاکستان سے ایسوسیٹ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسٹرابیریز کے فارمز ہیں، اس کی فارمنگ ہوتی ہے اور اب عام بازاروں میں ہی ملتی ہے۔ بالکل، ہر جگہ پہ آپ کو ہر بازار میں اسٹرابیریز نظر آتی ہے، تو اس کے فوائد سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ اسٹرابیریز سب لوگ کھائیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا جی، اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر جو ہے وہ بے حد دلچسپ، وہ ایسے کہ آج کل کلائمیٹ چینج اور پولوشن کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ دنیا بھر کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن اس سب کے دوران آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی اینجلینا اروڑا نے اپنی ایجاد سے سب کو دنگ کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ ان کی ایجاد یہ ہے کہ انہوں نے پران کی شیل سے بایو ڈی گریڈیبل پلاسٹک بنایا ہے، زبردست۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یہ پلاسٹک 33 دن یعنی کہ ود ان 33 days ڈیکمپوز ہو جاتا ہے۔
جبکہ پلاسٹک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1000 سال تک 600 سال تک ڈیکمپوز نہیں ہوتا. تو بھائی یہ زبردست. وہ دیکھیے ہاتھ میں اس نے پکڑا ہوا بالکل پلاسٹک لگ رہا ہے. عروج بالکل ایسا ہی ہے. سیریسلی اس پلاسٹک میں اور دوسری پلاسٹک کے دکھنے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے, لیکن اس پلاسٹک کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ انتہائی فلیکسیبل, ڈیوریبل, ٹرانسپیرنٹ اور انسٹالیبل ہے. اور یہ پرانس کے شیل سے بنا ہے. یہ پران کی شیل سے. زبردست, کیا زبردست خبر ہے. اب اسی ایجاد کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پران کی شیل میں نائٹروجن ایک وافر مقدار میں پایا جاتا ہے, جو کہ ایک بہترین پلانٹ فرٹیلائزر ہوتا ہے. اب جب یہ پلاسٹک ڈیکمپوز ہوتی ہے تو یہ پودوں کے لیے ایک کھاد کی طرح سے بھی کام کرتا ہے اور اس کے لیے بھی بہترین ثابت ہے. زبردست, یعنی ڈبل اس کے فائدے. نہ صرف ڈیکمپوز ہو رہا ہے بلکہ یہ کھاد بھی بنتا جا رہا ہے. زبردست. اب ایسی کوئی انوویشن ہو اور اس کے اوپر کسی کو اعزاز نہ دیا جائے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. اچھا, تو انجلینا اروڑا جو ہے ان کو BHP سائنس اینڈ انجینئرنگ ایوارڈ بھی دیا گیا ہے ان کی ریمارکیبل انوویشن کے اوپر. بالکل بنتا بھی ہے, ابھی بنتا ہے. اچھا جی, اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر آج کی جو تیسری خبر ہے وہ بھی انوائرمنٹ ریلیٹڈ ہے لیکن تھوڑی انوکھی ہے. وہ کچھ ایسے کہ بھوٹان کے کنگ جن کا نام جگنی کیسر وانجائل وانگچک ہے, انہوں نے گزشتہ سال میں اپنی 40ویں سالگرہ منائی. اچھا. اور اب اس خوشی کے موقع پر پرائم منسٹر لوٹے شیرنگ نے تحفے کے طور پر بھوٹان کی عوام سے ریکویسٹ کی کہ وہ سب درخت لگائیں اور اسٹرے اینیملز کو اڈاپٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ بادشاہ سلامت کو جو ہم نے تحفہ دینا ہے تو وہ بادشاہ سلامت کو تحفہ نہ دیں, ان کے لیے ایک درخت لگا دیں. زبردست بھائی. اور نہ صرف یہ بلکہ بھوٹان میں 2016 میں بادشاہ کے بیٹے کی پیدائش کے موقع کے اوپر بادشاہ نے ریکویسٹ کی کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. یعنی سارے آ جاتے بادشاہ سلامت, مبارک ہو جی, مٹھائی 2 کلو, لڈو 5 کلو, گلاب جام. ایسا سین نہیں ہے, جا کے ایک درخت لگا دیں, مٹھائیاں لے کے آپ بانٹے مت. آپ بالکل. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھوٹان میں 1,08,000 درخت لگائے گئے تھے. ویری گڈ, ویری گڈ. اور شاید یہی ریزن ہے جس کی وجہ سے بھوٹان ایکو فرینڈلی کنٹریز میں شامل ہوتا ہے, اس کا شمار کیا جاتا ہے. انٹرسٹنگ, انٹرسٹنگ, انٹرسٹنگ. اچھا جی, آخری خبر کیا ہے؟ آخری خبر میرے پاس جو ہے وہ پاکستانی معاشرے کے بہت سے لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتا ہے. بتائیے. وہ ایسے کہ ٹورنٹو سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان ٹونی کولے نے لاسٹ ایئر ایک انیشیٹو لیا, اور ان کا انیشیٹو یہ تھا کہ وہ ڈفرینٹ فنکشنز اور ایونٹس پہ جاتے اور وہاں کا جو بچا کچا کھانا ہوتا ہے جو کہ ضائع کر دیا جاتا ہے, اور جو کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پاکستان میں بھی ایسے سین ہمیں بڑے مناظر نظر آتے ہیں. تو ایسا ہی ہے, وہ اس کھانے کو اکٹھا کرتے اور پھر اس کو لے جا کے وہ بے گھر اور ضرورت مند لوگوں کو تقسیم کر دیتے. زبردست, بڑی زبردست خبریں تھیں چاروں. لیکن اس آخری خبر کے حوالے سے میں عروج یہ کہوں گا کہ اس خبر ایسے بہت سے انیشیٹوز پاکستان میں بھی ہیں, اور پاکستانی بہت سے شہروں کے اندر میں نے دیکھا کہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس, نوجوانوں نے اس طرح کے انیشیٹوز بنا رکھے. بالکل, بلکہ ایک انیشیٹو ہمارے پاکستان میں ہے رابن ہوڈ آرمی کے نام سے, جو کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے اسٹارٹ کیا تھا, اور ناٹ آن اے ویری بگ لیول اور ویری بگ اسکیل, لیکن وہ جاتے اور شادیوں کے کھانے اکٹھے کرتے اور پھر جا کے کچی بستیوں میں دیتے ہیں. تو اس طرح کی انسپریشنل سٹوریز اور کہانیاں شامل کرنے کا ساتھی مطلب یہی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ اب آپ کل سے یہی کام شروع کرتے ہیں, لیکن فیل یہ کریں کہ اگر آپ کچھ اچھا معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں نا تو کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ چھوٹا سا اپنے گھر گلی محلے میں بھی کچھ اچھا سا کام کر سکتے ہیں. بالکل جیتی رہو. تھینک یو سو مچ, ہیو اے گریٹ ڈے. اور ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو جمشید علی خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پاکستان کے لیڈنگ گٹارسٹ اور میوزیشین. اور دیکھیں کچھ نہ کچھ تماشے کرتا رہتا ہے لڑکا, اس کی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. پتہ نہیں آج میرے لیے کیا پلان کر کے لایا ہے, کوئی ٹریپ ہے میرے لیے جو سب لوگ ہنستے ہیں. پروڈکشن ٹیم ہنس رہی ہے, بتا مجھے نہیں رہے کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں. صنعتی مالکان متوجہ ہوں, کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. بایو میٹرک حاضری پر پابندی عائد کریں, تھرمل اسکیننگ کی سہولت یقینی بنائیں, ملازمین کے لیے ماسک اور دستانوں کا استعمال یقینی بنائیں,
داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزرز کی دستیابی یقینی بنائیں. ملازمین کو 8 گھنٹے کے دورانیے کے حساب سے 2 شفٹوں میں تقسیم کریں. کرونا وائرس کی علامات کی صورت میں متاثرہ ملازم کی دفاتر یا کام کی جگہ پر آنے جانے پر پابندی عائد کریں. آگاہی مہم کے حوالے بینرز آویزاں کریں. دفاتر میں یا کام کرنے والی جگہ پر بار بار ہاتھ دھونے کی سہولت موجود ہو. مالکان اور کارکنان کے کپڑوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اسپرے کریں. ایسے ورکرز جن میں کرونا کی علامات ظاہر ہو جائیں ان کے لیے عارضی قیام گاہ یا قرنطینہ کمرے کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کو ٹیسٹ ریزلٹ آنے تک قرنطینہ کیا جا سکے. اسٹاف کے دفاتر یا کام کی جگہ آنے جانے کے لیے ذرائع آمد و رفت میں احتیاط برتی جائے تاکہ ہجوم سے بچا جا سکے. اسٹاف کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ کام کے دوران یا کوئی چیز کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے. ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں, خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زون 4G. مجھے سرپرائزز پسند ہیں لیکن اتنے بھی سرپرائزز نہیں کہ بالکل ہی بلینک. یہ لڑکا جب مجھے ہاتھ میں گٹار پکڑا کے لے آتا ہے آن ایئر. گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. دور سے بس. ہاں ابھی تو کیا حال ہے جمشید؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ماشاء اللہ سے. ابھی تک ناکام ہے جمشید مکمل طور سے. توفیق بھائی کو کچھ نہیں اس کے بارے میں سکھا سکتے پچھلے کئی مہینے ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سیکھ رہے ہیں, بس ہاتھ میں نہیں آتے نا توفیق صاحب. ادھر ادھر بزی, بڑے سیلیبریٹی ہمارے بزی لوگ. کیا سین ہے بھائی آج؟ کیا سکھا رہے ہیں آج؟ تھوڑا پلے کر کے دیکھتے ہیں کچھ ساؤنڈ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آپس میں. تو میرے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے, تم بیسک پہ آ جاؤ. میرا خیال فرسٹ رنگ دے مجھے ذرا. فرق ہے نا. وہ میں اوپر چلا گیا تھا. خیر پھر سے کرتے 1 2 3. فرق ہے. حالانکہ ہم دونوں ایک ہی اسٹرنگ بجا رہے ہیں ایگزیکٹلی, لیکن آواز ڈفرینٹ نکل رہی. کیوں؟ پھر سے پلے کریں, دیکھتے میچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہو گئی. یہ کیا چکر ہے؟ یہی تو سارا گیم ہے. یہ ہے ٹیوننگ. اچھا ہاں, آج ہم نے ٹیوننگ کے بارے میں ذرا بات کرنی ہے. کیونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ صرف ایک گٹارسٹ کے لیے نہیں ہے, یہ ایک ڈرمر کے لیے نہیں ہے, یہ ایک طبلے والے کے لیے نہیں ہے, ایک پیانسٹ کے لیے نہیں ہے, ایک ووکلسٹ, یہ سب لوگوں کے لیے. جب تک آپ ان ٹیون نہیں ہوتے تو وہ چیز ساؤنڈ ٹھیک کرتی ہی نہیں ہے. یعنی سب چیزوں کا آپس میں سر ملا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور جو ووکلسٹ ریاض کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک ایک نوٹ کو میمورائز کرتے ہیں, ایک ایک نوٹ کو وہ ٹیون کرتے ہیں. تو یہ ٹیوننگ جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ. اور میں نے ابھی کیسے ہوا؟ پہلے ڈفرنٹ آواز نکل رہی تھی تو پھر اچانک یہ لو پچ, یہ سارا پچ کا گیم ہے. جیسے ہم گٹار پہ پکڑتے ہیں نا یہاں پہ, یہ ہائی ہو جاتا ہے, اگر ادھر جاؤں گا تو یہ لو ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب میں اس کو ڈھیلا کروں گا یہ لو ہو جائے گا, ادھر سے میں ہائی کروں, اس کو ٹائٹ کروں گا تو ہائی ہو جائے گا. یہ جو اس کے ساتھ میں ایگزیکٹلی اس کو کہتے ہیں ٹیوننگ ہیڈز. ٹیوننگ ہیڈ, ٹھیک ہے, ٹیوننگ مشین جو ہوتی ہے یہ ہیڈ ہوتا ہے, اس کے اندر ساری یہ ٹیوننگ یہاں پہ ہوتی ہے. تو اگر رباب آپ لے لیں, وائلن لے لیں, سب کے کان نکلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ کان جو ہوتے ہیں وہ ٹیوننگ ہیڈ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ تمام اسٹرنگ انسٹرومنٹس میں ہوتا ہے, ستار میں بھی ہوتا ہے؟ ہاں ستار میں بھی ہوتا ہے. اور جو پیانو ہوتا ہے اس کے اندر بھی ٹیوننگ ہوتی ہے. جو گرینڈ پیانو ہوتا ہے اس کے اندر بھی سارے اسٹرنگز لگے تھے, تو وہ ایک ایک جب آپ کی مارتے تو اندر سے ایک اس طرح لگتا ہے اس کے اندر. اس کی ٹیوننگ وہ ساری وہ بہت مشکل ہارمونیم کی ٹیوننگ کی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو ٹیوننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک ہوتی ہے اسٹینڈرڈ ٹیوننگ جو کہ اوور آل دنیا میں یوز کی جاتی ہے, وہ ہوتی ہے 440 ہرٹز کے اوپر. A440 ہرٹز, یہ جو ہمارے پاس پچ ہے اس کے ساتھ ساری پھر اس کو ان لائن ٹیون کیا جاتا ہے. اور پھر گٹار میں جو ٹیوننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے E A D G B E.
ٹھیک ہے, اوپر والا بھی ای اور نیچے والا بھی ای, یہ لو ای ہے. مشکل سے میں نے ABC یاد کی, تو نے میری ABC چینج نہیں ایسا نہیں ہے, یہ جب آپ واپس ہمارا جب یہ شو ریپیٹ ہوگا اور آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پھر زیادہ ظاہر ہے, یہ تو ایسی چیز ہے جو بار بار دیکھنی پڑتی ہے نا, ایسا تو نہیں ہوتا. اچھا دوسری چیز میں نے بڑی انٹرسٹنگ بتانی تھی, وہ ہے ہارمونکس. ہارمونکس کیا ہوتے ہیں؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ ایک ٹون بج رہا ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم یا پھر میں ٹرائی کروں. ہاں, اور آپ نے ایک یہ کو پکڑوں. نہیں میں بتاتا ہوں, آپ نے ادھر ایک انگلی ہلکی سی رکھنی ہے اس کے اوپر, یہاں پہ لے آئیں. ٹھیک ہے, یہ بلکہ اس سے تھوڑا سا, بلکہ آپ ادھر آ جائیں, یہاں پہ آ جائیں, یہ دیکھیں یہ ہو گیا. ہاں رکھنی ہے ہلکا سا اس کے اوپر, صرف رکھنا ہے انگلی کو, پریس نہیں کرنا. اب آپ اس کو اسٹرم کریں. ہاں ہلکا ہلکا ہو رہا ہے, بہت ہلکا سا, بہت ہلکا سا. آپ پلے کریں, بہت ہلکا سا. ہاں ہلکا سا, پریکٹس کے ساتھ آئے گا, پریکٹس کے, بٹ وہ ہلکا ہلکا دیکھیں, اس کو دیکھیں. یہ میرا خیال ہے ہم ناظرین ہی رہے تو اچھا ہے, سامعین ہی رہے تو اچھا ہے. نہیں, یہ تو سیکھنا پڑے گا نا. یہ تو سیکھنا پڑے گا. آپ نے کس ایج میں شروع کیا تھا؟ میں نے کس ایج میں شروع کیا تھا؟ I think I was 15 when I started taking this very seriously. ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے اس سے بات کی تھی. بالکل, یہ سیریس لینے والی بات ہے, ورنہ سیکھنے کو آپ ایک سال میں بھی سیکھ سکتے ہیں, آپ ایک مہینے میں سیکھ سکتے ہیں. اچھا فلوئنسی جو ہوتی ہے, جس طرح لینگویج میں ہوتی ہے, آپ فلوئنٹلی کچھ کرتے ہیں, وہ پریکٹس کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اچھا جمشید, آج کے سیگمنٹ میں ہم نے دو چیزیں ایکسپیرینس کی. ٹیوننگ خاص طور پہ, کیونکہ ٹیوننگ کا لفظ ہم بہت زیادہ سنتے تھے, لیکن وہ فرمائش آتی کہ جی جمشید علی خان آئے ہوں تو گانا ضرور ہونا چاہیے. تو آج جناب ہم ایک ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کرنے لگے ہیں. جمشید گٹار بجائیں گے اور گانا گائیں گے, اور میں ساتھ ایسے پریٹینڈ کروں گا کہ میں بھی بجا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھو, کیا پتا آپ بجا بھی رہے ہوں. یار یہ دیکھیں نا پروڈیوسر صاحب, یہ لڑکا جو ہے نا بہت شرارتی ہے. مل گیا وہ جو چرا کے میری آنکھوں سے نندیا لے گیا تھا. دور ایک گاؤں ہے, وہاں ٹھنڈی چھاؤں ہے, جانا ہے ندیا کے پاس. مل گیا وہ جو چرا کے ہے میری آنکھوں سے نندیا لے گیا تھا. ایک گاؤں ہے, وہاں ٹھنڈی چھاؤں ہے, بہتی ندیا ہے, جانا ہے ندیا کے پاس. کر میرا انتظار, میرا بچھڑایا, میرا بچھڑایا. کر میرا انتظار, میرا بچھڑایا, میرا بچھڑایا. رستہ وہی جس پہ چلتے جائیں, وہی ڈھلتے ڈھلتے, دل میں جو کچھ تھا وہی ہونٹوں پہ آنے لگا.
बात है, क्या बात है। गिटार बजाया मैंने आज। बड़े अरसे के बाद मैं फुल फॉर्म में था। फुल फॉर्म में थे, देख लें। और फिर व्यूअर्स साहब कहते हैं मुझे गिटार नहीं आता। बहुत अच्छा आता है। थैंक यू सो मच जमशेद। थैंक यू। तुम आते हो ना मेरे शो में, तो ऐसे सीरियसली, तुम्हारे मुंह की तारीफ नहीं है लेकिन सीरियसली बहुत खुशी होती है इसलिए कि एक अच्छी सी फील गुड फैक्टर, वैसे तो गुड न्यूज में होता है ना, लेकिन द वे यू परफॉर्म एंड द वे यू क्रिएट म्यूजिक एक अच्छा सा लगता है। थैंक यू सो मच। दुनिया अच्छी सी लगने लग जाती है। इट्स एन ऑनर, मेरे लिए ऑनर की बात है कि इट्स कमिंग फ्रॉम यू। जीते रहो आप, खुश रहो, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो और मेरे साथ शरारतें करते रहो। जरूर। ओके फिर दूर से। Have a great day, जमशेद। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। साथियों, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के जो ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से जो लिखने वाले हैं उस हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, जिनके ड्रामे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप उन्हें देखते हैं और हम टीवी का बेस्ट राइटर का अवार्ड भी इनके ड्रामे को मिला, साजिद गुल। तो साजी से आपकी मुलाकात करवाता हूं, जिनका पीछे से भी बड़ा पुराना गहरा रिश्ता है, कुछ पुरानी यादें भी हम इनसे ताज़ा करेंगे। अभी मिलते हैं राइजिंग पाकिस्तान में इस छोटे से ब्रेक के बाद। अवाम के वोट की ताकत है, अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समराज अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। कोरोना वायरस के अलामात 1 से 14 दिन में ज़ाहिर होते हैं। अलामात में शामिल है थकन, बुखार, खुश्क खांसी। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो तो आप खुद को आइसोलेट करें या डॉक्टर से राब्ता करें। बुजुर्ग, शुगर के पेशेंट वो सबसे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। कुव्वत मदाफ़त पैदा करने वाले फल: चकोतरा, माल्टा, लीमू। पपीते में विटामिन सी का ज़ख़ीरा होता है। दिन भर में दरकार विटामिन सी की मिक़दार का 224% एक पपीते से हासिल हो सकता है। कीवी में न सिर्फ विटामिन सी बल्कि पोटेशियम की भी वाफिर मिक़दार मौजूद होती है।
राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आपको कहेंगे खुशामदीद। मुलाकात करवानी है आपकी अपने बहुत पुराने दोस्त साजी गुल से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। साजी गुल को तो जनाब जब ये नए पीटीवी में आए तो हमारी उनसे मुलाकात हुई, यंग प्रोड्यूसर्स है ना, कलियां थे जिस जमाने में। और उसके बाद अचानक साजी ने कहा कि नहीं जी नहीं, मैंने तो ड्रामे लिखने है ना। एंड देन माशाल्लाह साजी तुमने बहुत जबरदस्त अपना नाम बनाया प्राइवेट सेक्टर में, और आपका रंगरेजा ड्रामा बहुत मशहूर हुआ, और उसके अलावा भी एक लंबी लाइन है। तो आज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आज मैंने साजिद तुमसे सीखना है कि कामयाब ड्रामा कैसे करते हैं। ठीक है, अभी ये तो खैर ऑडियंस डिसाइड करेगी कि मैं बता भी सकता हूँ कि कामयाब ड्रामा किसे कहते हैं किसे नहीं, लेकिन मैं ये जरूर बात कर सकता हूँ कि अच्छा ड्रामा लिखना किसे कहते हैं, क्योंकि कामयाब ड्रामा और अच्छा ड्रामा में भी शायद थोड़ा सा फर्क है। बिल्कुल, क्या फर्क है? फर्क ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो कि पॉपुलर होती हैं। पॉपुलर होने के लिए जरूरी नहीं है, स्पेशली अब जब सोशल मीडिया जब से आया, ठीक है, तब से जरूरी नहीं है कि एक चीज जिसका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट हो वो पॉपुलर हो रही हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसी पॉपुलर हो रही हैं, कोई ऐसी हरकत जो कि बेसिकली तो हम जिसको डिसेंट भी नहीं शायद मान सकते, तो वो पॉपुलैरिटी का मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया। जो फेम है वो शायद इनफेमी के तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्टिंग शिफ्ट हो रही है। जो तो क्या क्वालिटी प्ले है, जानबूझ के भी ऐसी चीजें की जाती हैं, इसका मतलब है? वैसे तो जो चैनल्स हैं वो इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं। नॉर्मली कोशिश होती है कि पॉलिसीज रखी जाएगी। हर चैनल की जो पीटीवी की अपनी एक फिलॉसफी है कि एक पब्लिक सर्विस टाइप का एक वो हो कि लोग उससे लर्न कर रहे हों, एक जिस तरह का एक मोटो होता है, एक चैनल फॉलो कर रहा होता है। तो इस तरह चैनल्स का है। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई जानबूझ के कोई ऐसी आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा आजादी है कुछ चीजों में कुछ चैनल्स को, उसकी वजह से वो थोड़ा आसानी से काफी बातें कर जाते हैं। डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। जिस तरह आप सिनेमा में जब जाते हैं, सिनेमा के साथ ये होता है कि क्योंकि ऑडियंस ने खुद चूज करके जाना है और एक खास ऑडियंस ने बैठ के देखना है, तो आप वहां पे कुछ ज्यादा ओपन कंटेंट पे ज्यादा बात कर सकते हैं। टेलीविजन का ये है कि वो चॉइस थोड़ी सी कम होती है कि फैमिली है और अचानक आपके सामने कोई चीज आ गई, तो उसके अंदर आपको कंटेंट को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। बिल्कुल। अब जैसे जैसे आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, अब वो बहुत प्राइवेट मीडियम होता चला जा रहा है। हर एक के पास अपना मोबाइल है, अपना मोबाइल है, वो बैठ के देख रहा है उसके ऊपर, तो वो उस पर पूरी एक व्यूअर की चॉइस है कि एग्जैक्टली वो गया, उसने खुद क्लिक किया, उसने खुद एक चीज ओपन की, तो उसमें फिर ये होता है कि वो कंटेंट करते 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 उसके ऊपर लीड थोड़ी सी जो मतलब सेंसरशिप थोड़ी सी कम होती चली जाती है, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट और इंडिविजुअल मीडियम में कन्वर्ट होता चला जाता है। अच्छा साजी, क्योंकि मेरे शो में बहुत से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स भी, एक्टर्स भी, राइटर्स भी, प्रोड्यूसर्स आते रहते हैं, हर कोई एक बात जरूर करता है कि जी चाहे कितने खूबसूरत सेट्स हों और सबा कमर कितनी भी खूबसूरत क्यों ना लग रही हो और ग्लैमर हो और जनाब लाइट्स हो और कैमरा भी बड़ा लेटेस्ट हो और लाइट, आ जाके बात मुकती है कहानी पे कि स्क्रिप्ट आज भी सब कहते हैं इज द बैकबोन। सो आपके ख्याल में एक स्क्रिप्ट राइटर क्या कर रहा होता है? पूरे प्रोजेक्ट में स्क्रिप्ट राइटर का क्या काम होता है? अव्वल तो स्क्रिप्ट राइटर की जो पूरी की पूरी जो काम उसका है, उससे पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी सी एक चीज जो नहीं होनी चाहिए, जो थोड़ी सी डिस्करेजिंग होती है, वो ये है कि अभी तक राइटर के रोल को इतना इम्पोर्टेंट जितना कहा जाता है उतना समझा नहीं जा रहा। सिर्फ कहा जा रहा है। हाँ, सिर्फ कहा जा रहा है, और इसलिए हो रहा है कि कंटेंट हमारा गिर रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उसकी क्वालिटी आप विजुअल पे, चेहरों पे, स्टार्स के ऊपर जाके ये समझ रहे हैं कि शायद कुछ अच्छी चीजें इससे निकल आएंगी और वो बड़ी होंगी, लेकिन असल चीज स्टोरी है, असल चीज कंटेंट है। आप ये समझेंगे, आप अगर कचरा पेंट करेंगे, वो जितना मर्जी खूबसूरत पेंट कर ले, वो कचरा ही होगा आखिर में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। राइटर जो है ना, उसका एक काम है कि वो बेसिकली बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहा होता है। राइटर आप समझे एक तरह का साइकोलॉजिस्ट होता है, एक तरह का टीचर होता है, एक तरह का जो स्पेशली स्क्रीन राइटर है। स्क्रीन राइटर के साथ तो मसला ये, लेकिन जो प्रिंट का मीडियम का या नॉवल का राइटर है, उसके पास बड़ी आजादी होती है कि वो मोनोलॉग में क्योंकि वो बात कर रहा होता है, तो वो इमेजिनेशन में जा सकता है। वो कभी मतलब गिलगित, वो तिब्बत के पहाड़ों पे चला गया,
کبھی صحرا میں چلا گیا. اسکرین رائٹر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ریکارڈ بھی ہونی ہے, اس کی ریسورسز بھی ہیں, اس کو کسی نے بولنا ہے, کیا یہ جملہ واقعی اصل زندگی میں ادا بھی ہو سکتا ہے یا ڈائلاگ لگے گا بھی. ہاں, اور ساتھ پھر یہ ہے کہ جب میری آڈینس دیکھ رہی ہوگی اس چیز کو تو وہ کیا ریئیکٹ کر رہی ہوگی, وہ کیا سوچ رہی ہوگی. مجھے ایز اے رائٹر جب میں ایک سٹوری چوز کر رہا ہوں گا تو مجھے اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ میری جو آڈینس ہے اس کے فیئرز کیا ہیں, اس کے ایمبیشنز, اس کے ڈریمز کیا ہیں, اس کی ڈیزائرز کیا ہیں, تاکہ میرے جو کیریکٹرز ہیں کیونکہ وہ ریلیٹیبل ہی تب ہوں گے جب وہ ان ڈیزائرز کو اور وہ یا ان فیئرز کو ٹچ کر رہے ہوں گے. کہیں جا کے ایسوسیشن آپ کی کہیں سے بن رہی ہوگی. تو ایک جو رائٹر ہے اس کے لیے یہ والی چیز ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں کو وہ لے کے چل رہا ہے اور سمجھ رہا ہے. خود آبزرویشن اس کی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کیچ کر پا رہا ہے اس چیز کو کہ اصل جو سب ٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے. یعنی وہ کردار جو ہے وہ صرف رائٹر ہی نہ بن کے بول رہے ہوں, ہاں وہ جو ان کو سن رہا ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. میں بالکل کہتا ہوں کہ جو رائٹر ہے نا اس کو کبھی ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ اس نے جب اپنے کیریکٹرز بن لیے, ایک سائیکالوجی بلڈ کر لیا. میرا یہ ہے کہ آپ نے نام اس کا طے کر لیا, اس کی ایج طے کر لی, اس کا تعلیم کا لیول طے کر لیا, ٹھیک ہے, اس کے ویوز طے کر لیے زندگی کے بارے میں, ٹھیک ہے, کلچر, ہاں ایتھنیسٹی جب آپ نے ڈیفائن کر دی, اس کے بعد آپ نے اس کو سچویشنز دینی ہے. وہ کیریکٹر پھر خود ریئیکٹ کر کے اس پہ بولے گا, بجائے یہ کہ ورنہ ہوگا کہ آپ کے سب کیریکٹر, یہ بڑے بڑے رائٹرز ہوتا ہے سب کے سب ایک ہی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں کیریکٹر. تو کردار کے ساتھ تو مزہ ہی آپ کا بات ہے. رائٹر کا کام ہے کہ وہ, اور اسپیشلی اسکرین کے رائٹر کا کام یہ ہے کہ وہ سچویشن پھینکتا ہے اپنے کیریکٹرز کے آگے, کیریکٹرز ریئیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں مجھے خود اسکرین رائٹنگ بیسکلی اس لیے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ اپنی ہی باتوں کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. اپنی ڈائلاگ جب آپ ڈائلاگ لکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ دوسرا جو ولن ہے, ہم پرانے اس طرح کے والے ٹائپ کے ولنز پہ تو نہیں جاتے جو کہ اپنے آپ کو خود بےزتی کر رہے ہوتے ہیں, میں برا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. وہ تو نہیں ہے. اب تو وہ کنونسنگ کوئی نہ کوئی سٹانس لے کے آئے گا نا, جو اور اس کو بھی ایک اسٹرانگ سٹانس لے کے آئے گا. جب آپ کا جو نیگیٹو کیریکٹر ہے وہی بڑا کنونسنگ ہوگا, ہاں وہ بہت کنونسنگ ہوگا, اس سچویشن میں بہت کنونسنگ ہوگا. تو جب ڈائلاگ میں خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے, مکالمہ کرتے ہو ایز اے اسکرین رائٹر. جس طرح اور انگریزا میں میرا ایک کیریکٹر تھا سسی, وہ ایک لڑکی کا کیریکٹر ہے, وہ بڑا فیمنسٹ ٹائپ کا ایک پرو فیمنسٹ کیریکٹر تھا. وہ کئی جگہ جا کے وہ میرے مردانگی کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا تھا کیونکہ میں ایز اے میل رائٹر لکھ رہا ہوں اور ایک فیمیل کیریکٹر ہے. وہ ایٹ ٹائمز مجھے بھی چیلنج کرنا شروع کر دیتی تھی اور وہ مجھے پھر اس چیز کو فیس کرنا پڑتا تھا. اور میری خود لرننگ کچھ جگہ پہ کیریکٹر سکھا رہے ہوتے تھے مجھے کہ مجھے کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے اور کہاں جانا چاہیے. اچھا سر جی, تم نے وہ کوئی چیز بھی لکھی ہوئی ہے یار, وہ ذرا سناؤ نا. وہ ابھی تیار ہوتے تھے ہلکے سے, میں نے کہا روک لو یہ آن ایئر سنانی ہے. کیا ہے جی پہلے سے بتائیں نا. یہ بیسکلی چیز یہ ہے کہ مطلب میں نیشنل کالج آف آرٹ سے بیسکلی پاس آؤٹ ہوا تھا ایز اے آرٹسٹ پڑھ کے. تو اکثر ایک سوال پوچھا جاتا تھا کہ تم جو انجینئر ہیں یہ تو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں بناتے ہیں, جو ڈاکٹر ہے وہ کرتے ہیں سر, آرٹسٹ کا کرتے ہیں, آرٹسٹ تو خالی انٹرٹین کرنے کے لیے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو وہ اس وقت شاید ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا. پھر میں خیر جب پی ٹی وی میں آیا, یہاں سے ایک ٹریننگ ہوئی, پھر ٹیلی ویژن پہ کام کرتے کرتے کچھ چیزیں سیکھی کہ بیسکلی ایک آرٹسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے. ابھی جو چیز میں پڑھوں گا یہ میری اپنی لکھی ہوئی, یہ تو ایز اے رائٹر ہے, لیکن آرٹسٹ بیسکلی سب کے سب کسی طریقے سے اسی چیز سے کنیکٹڈ ہیں. میں اسپیڈ میں کوشش کروں گا اس کو بڑھ جاؤں. لوگ پوچھتے ہیں میں کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آرٹسٹ ہوں, ایک لکھاری. اچھا تو یہ بھی کوئی کام ہوتا ہے بھلا؟ یہ تو فقط شوق ہے. ہم پوچھتے ہیں آپ آخر کرتے کیا ہیں؟ میں آپ کو زبان دیتا ہوں, آپ کو اظہار دیتا ہوں. آپ جو عشق فرماتے ہیں, جن جملوں سے معشوق پٹاتے ہیں, وہ کسی شاعر کسی لکھاری کی ہی دین ہوتے ہیں. تو کیا لکھاری فقط عشق ہی فرماتے ہیں؟ نہیں. تم جو آنسو رو نہیں سکتے ہم انہیں بہا دیتے ہیں. تم جو خواب دیکھ کر بھی دیکھ نہیں پاتے ہم ان خوابوں کی ایک لغت سی چھاپ دیتے ہیں. جس تقدس کا اظہار تم کر نہیں پاتے اسے ہماری حمد نعت عارفانہ کلام و حقائق وہ سوز و ساز بخشتے ہیں. وہ دعا و بانگ دیتے ہیں جو تمہاری ان کہی فریادیں ہمارے الفاظ میں رب عرش کے حضور قابل نظر و قبول بنا دیتی ہیں. جن چٹکلوں پر تم ہنستے ہو, جن مقولوں پر سر دھنتے ہو, تمہاری ماں کی لوریاں, تمہارے لگن کے گیت, تمہارے سیاسی نعرے و قصیدے, تمہارے نصاب, تمہاری تعلیم, تمہاری روایتیں, تمہاری تاریخ,
تمہاری شناخت، تمہارا فخر، تمہارے جذبے جن کا تم اظہار کر پاتے ہو، اظہار کے وہ تمام مشکل راستے جن پر تم آسانی سے چل پاتے ہو، کہہ پاتے ہو، یہ سب ہم کرتے ہیں. واہ او اچھا، تو یہ کہو نا کہ آپ کچھ نہیں کرتے. واہ واہ واہ، کیا اچھا کیا اچھا. لیکن میرا خیال ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ صرف رائٹر ہی نہیں، بنیادی طور پہ اگر اس کو ایک آرٹسٹ کی امبریلا کوشچن کے اندر بھی دیکھا جائے تو بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کا، چاہے وہ کہتا ہے کیوں نہیں اور چاہے وہ آنسوئی کیوں نہیں، ایک آرٹسٹ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ٹو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ. بالکل بالکل صحیح بات ہے. ساتھ یہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے سوشل سائنس جس کو ہمارے ہاں اتنی امپورٹنس دی نہیں گئی جتنی دی جانی چاہیے. اب آہستہ سمجھ آ رہا ہے جیسے جیسے کچھ جگہوں پہ کیوس اور سیگمنٹیشن کریٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اب اس کو مینج کرنا ہے. تو یہ بھی ایک سوشل سائنس ہے. سوشل سائنٹسٹ ہی یا ایک آرٹسٹ، وہ آرٹسٹ بیسکلی، کیونکہ وہ آرٹسٹ بیسکلی مائنڈ سیٹ کریٹ کرتا ہے، آپ کا ایک کلچر کریٹ کرتا ہے جس پہ آپ کل کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں. آپ کا پرائڈ جو ہے، آپ اپنا پرائڈ لیں گے کیا ہے؟ ڈفرنٹ بلڈنگز ہوں گی جو آپ کا پرائڈ ہوگا، وہ ایک آرٹسٹ، ایک آرکیٹیکٹ کا کام ہوگا. آپ کا پاکستان کا خواب ایک شاعر نے، ایک رائٹر نے دیکھا. اسی طرح جتنے سٹوریز آپ لے کے چلیں گے، غالب کے اوپر آپ پرائڈ فیل کریں گے. ایسے ہی ہوگا کہ جو جس کلچرل آئیڈینٹی کی آپ بات کریں گے، کلچرل آئیڈینٹی بناتا ہی آرٹسٹ. ساجی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساجی گل. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں ساجی سے ضرور بات کرنا چاہوں گا بچوں کے پروگرامنگ کے حوالے سے، اس لیے کہ انہوں نے جو پاکستان ٹیلی ویژن PTV میں اپنا جو زندگی کا وقت گزارا، اس میں 2 ان کے بچوں کے پروگرامز کو ایک بین الاقوامی سطح پہ بھی اور پاکستان ٹیلی ویژن کی سطح پہ بھی ایوارڈز دیے گئے اور ان کے کام کو مانا گیا. تو بھائی ذرا پوچھیں گے نا، مطلب ڈرامے بڑوں کے لیے لکھتے ہیں تو بچوں کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس حوالے سے ساجی سے بات ہوگی. رہی میرے ساتھ رائزنگ پاکستان میں. پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے لیڈنگ اسکرین رائٹر ساجی گل آج رائزنگ پاکستان کے سیٹ پہ میرے ساتھ موجود ہیں، جن کے کرداروں کے ساتھ آپ روئے بھی ہیں، ہنسے بھی ہیں.
तजस्सुस में भी रहे हैं कि अब उस किरदार का क्या होगा, और ये फन इन जैसे लिखारियों को आता है कि वो आपको अपने खाने के औकात और दफ्तर के काम और वो सब भुला के कहते हैं बस इस कैरेक्टर का क्या मुस्तकबिल है। ये बड़ा फन है वैसे, है ना, लोगों की नफ्सियात से एक तरफ से आप खेल रहे होते हैं। अच्छा जी, आज एक और तारुफ भी आपको मैं साजिगा कराऊं। ये आपको पता है किसके अब्बू हैं? ये शीज के अब्बू हैं, जिनको आप रूमी के नाम से भी जानते हैं। मेरे पास तुम हो जो ड्रामा था उसके जो रूमी थे, जो कि एक बहुत बड़े स्टार है ना, बहुत बड़ा स्टार है। वही मैं कहता था कि पहले वो साजी गुल का बेटा था, मैं शीज का अब्बू। तारुफ थोड़ा अच्छी बात है। ये तो जो शीज का अब्बू है वो चीज कहीं हाथ से निकल तो नहीं गया? अभी 10 साल का है, ध्यान रखना। वो आ जाएगा कंट्रोल में। अच्छा, कैसी फीलिंग है बच्चा जब स्टार बनता है? वैसे तो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में, नेक्स्ट टाइम चीज कभी इस्लामाबाद आया तो उसको हम अपने शो में भी बुलवाएंगे, लेकिन हाउ डज इट फील? एक बच्चे का स्टारडम कैसे हैंडल करती है फैमिली? बच्चे का स्टारडम जो है वो हम खैर नया ही एक डील करना सीख रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्लान करके कोई स्टार बनाया किसी को। अचानक एक चीज हुई जिसके बारे में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। होता है, बहुत हिट हो जाते हैं प्लेज के जहन में, ये कभी भी नहीं होता कि बच्चा बीच में से अचानक इतना पॉपुलर हो जाएगा। वो डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस हिसाब से कि लोग जब उससे मिलते हैं स्पेशली तो वो उन कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चा भी है, वो स्टार भी है, वो स्टार भी है, वो बच्चा भी है। उसके बाद एक ऑप्शन थोड़ी सी होती है कि जबरदस्ती उसके साथ कोई सेल्फी कहने लगे तो वो भाग के दरख्त पे चढ़ जाता है, भाग के कहीं चला जाता है। ये जो बड़ा जो एक्टर है एज का वो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कैसे बिहेव करना है तो बच्चा ही ना। हाँ, है बच्चा है और वो ओवरवेल्म हो जाते हैं लोग एट टाइम। लेकिन वो एंजॉय कर रहा है अपनी इस चीज को कि बाबा आज मैं फलानी जगह गया था, तो मेरी शुरू में लोगों ने सेल्फी शुरू में करता था, अब देखिए अब वो थोड़ा डर जाता है कि मतलब होता ये है कि अचानक जमघट्टा लग जाता है। और वो जब सेल्फीज कितनी होती हैं तो वो जब हमने 5 मिनट में जगह क्रॉस करनी है वो घंटे में क्रॉस करती है। तो वो फिर कहता है कि मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं प्ले एरिया में जाना है, वहाँ जाना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने फिर उसको सिखाता हूँ ऐसा कि नहीं अभी थोड़ी देर की है। बड़ी वेब सीरीज भी हिट हुई है और ड्रामों में भी आ रहा है, तो अब क्या मतलब पढ़ाई साथ कैसे चलेगी? पढ़ाई में वैसे काफी अच्छा है। वो जब ये मेरे पास तुम हो जब शूट हो रहा था तो वो उस चीज का ख्याल रखता था कि स्कूल के बाद ही जाता था। वो एक शुरू का 1 महीना था जिसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा टफ था कि मुसलसल आप सुबह मुसलसल ही शूट हो रही थी हर रोज। बाद में फिर कभी 5 दिन का एक आया, फिर गैप आ गया, फिर 3-4 दिन। लेकिन अब टीवी एड्स में मुझे बहुत नजर आ रहा था, उसमें तो फिर काफी टाइम भी लग जाता होगा। एड एक दिन का होता है मैक्सिमम, लेकिन उसमें ये है कि सुबह से लेकर रात तक बहुत एक ही दफा में करना होता है। प्राउड फील करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे मैंने जिस तरह खुद कुछ काम किए हैं पीछे बच्चों के लिए, पीटीवी के ऊपर जब प्रोड्यूसर था तो बच्चों के प्रोग्राम्स भी प्रोड्यूस किए थे। मुझे लगता है कि जैसे अब उसका फल मुझे मिला है इस शक्ल में। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि लोग उसकी पर्सनालिटी को बहुत पसंद करते हैं। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है एट टाइम्स। लोग पूछते हैं अच्छा आपने इसकी पेरेंटिंग कैसे की है, ये ऐसे किस तरह बोलता है, ये ऐसे कैसे बिहेव करता है, तो वो बहुत एक फख्र आपने पौधा लगाया था और वो माशाल्लाह बहुत जल्दी। अच्छा जी, बच्चों की प्रोग्रामिंग की बात करते हैं जो कि आपका खासा रहा है और आपको एशियन ब्रॉडकास्ट यूनियन की तरफ से भी आपके काम को माना गया। पाकिस्तान टेलीविजन में भी आपको चाइल्ड राइट्स अवार्ड। बच्चों के ऊपर काम बड़ा कम होता है, हो रहा है आजकल पाकिस्तानी मीडिया में, तो बच्चों के ड्रामे शामिल होने चाहिए। भाई ऐनक वाला जिन बस हो गया, हम ऐनक वाला जिन ही को याद कर रहे हैं, कोई नया काम होना चाहिए। तो मैं जाती हुई है ये कंटेंट के साथ कि बच्चों का जो कंटेंट था उसको जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। मजे की बात यह है कि चैनल्स हैं बाहर के जो कार्टून चैनल्स हैं बाकी हैं वो इवन एड भी और बाकी अगर देखा जाए तो ओवरऑल वो मतलब सरमाया भी अपनी तरफ खींचता है, रेवेन्यू भी जनरेट करता है। लेकिन इस चीज को शायद हमारे लोकल मीडिया में नहीं समझा गया। एक बड़ी सैड चीज लगती है बीच में। मेरी 2.5 साल की भी जो बेटी है वो इंग्लिश में बात कर रही होती है, जबकि हम उर्दू में बात करते हैं, उससे ज्यादातर इंग्लिश में करते हैं, लेकिन उर्दू कंटेंट जो देख रही है ना वो इंग्लिश में है। इंग्लिश में है ना। अगर आप उर्दू में कंटेंट ढूंढते हैं तो वो कंटेंट मिलता ही नहीं है। तो ये बड़ा एक आप लोगों का फर्ज है ना, आप बैठे हुए हैं इस वक्त, आपके तो कॉन्टेक्ट है, इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं। असल में ये है कि एज राइटर हम उस तरह के डिसीजन मेकर नहीं बन सकते। मैं एक स्क्रिप्ट लिख दूंगा,
پھر وہ بڑا رہے گا. چلیں اس کو یوں دیکھتے ہیں, آپ نام نہیں لیتے لیکن پاکستان کی ایک بہت بڑی پروڈکشن کمپنی پروڈکشن جو کہ جناب سپر ڈوپر ڈرامے دیتی ہے, لاکھوں کروڑوں کماتی ہے, ان کا بڑا نام ہے. ان کے پاس آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار لیٹس ڈو اے ڈراما فار چلڈرن, شام کو 5 ساڑھے 5 بجے میں لگے, آؤ مل کے سپر ڈوپر ایک سیریز بناتے ہیں, نہیں لیں گے؟ نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنے جانرز ہیں جو ختم ہو گئے, جو مر گئے ٹائم کے ساتھ ساتھ. پاکستان ٹیلی ویژن کی سب سے اچھی ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ جب میں نے گرانی اور سنی اور سائنس اپنا کیا تھا, جو سائنس سٹ کام اور ڈاکیومنٹریز میں تھی, چاہے ایک ایڈ بھی نہ آ رہا ہو وہ چل رہا ہوتا تھا ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر, اور اس کو بجٹ بھی مل رہا ہوتا تھا. یہ پرائیویٹ چینل پہ نہیں ہوتا کبھی, کیونکہ وہ کسی اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ان کو ریونیو جنریٹ اس سے کرنا ہوتا ہے. کچھ جگہ مطلب یہ پی ٹی وی کے پاس ایک خاص یہ ایک آپشن ایک اپرچونٹی ہے کہ جس طرح فرض بھی ہے اور وہ یہ برڈن اٹھا لیتے ہیں. وہ باقی لینے کے شروع میں تھا, شروع میں اگر آپ ڈفرنٹ چینل دیکھیں تو اس کے اوپر کچھ بچوں کی کوشش ہوئی, لیکن اس کے اندر بھی مجھے یہ لگا کہ وہ بچوں سے زیادہ بڑوں کو اٹریکٹ کرنے والے, کہ بچے دیکھیں ایک بڑا فرق ہوتا ہے کہ ایک پروگرام ہے جس میں بچہ نظر آ رہا ہے لیکن وہ بچوں کے لیے نہیں ہے. جیسے یہ ابھی شیش والا بھی پلے تھا, یہ بچوں کے لیے نہیں تھا. ٹھیک ہے, بچوں کا کانٹینٹ اور بچہ ہونا کانٹینٹ میں بہت فرق ہے. بالکل اپنے اون پہ جہاں تک میں کوشش کر سکا ہوں میں نے کچھ چیزیں کی ہیں. ایک التجا ایک پلے بھی تھا ایئر بائی ڈیجیٹل سے چلا, وہ تھا کہ جو ڈسیبلڈ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو فیملیز کیسے سفر کرتی ہیں, جو مائیں ہیں وہ سوشلی کیسے ہینڈی کیپڈ ہو جاتی ہیں. تو ایک بچہ ایک تھرو آؤٹ رہا ہے میرے اندر, ایک وہ ہے ابھی جو کہ کہیں نہ کہیں بولتا رہتا ہے. تو میرے پلیز میں اور اسکرپٹ میں ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے. میں بڑا پرائڈ اس چیز میں بھی فیل کرتا ہوں کہ میں نے بچوں کا کانٹینٹ پروڈیوس کیا ہے, جو کافی دفعہ ریڈ بھی ہوا ہے پی ٹی وی کے اوپر بھی. ساجی کا ڈریم پروجیکٹ کیا ہے جو تم کرنا چاہتے ہو 5 سال میں, 3 سال میں, 10 سال میں؟ ڈریم پروجیکٹ جو ہے نا وہ تو خیر بہت ساری چیزیں ہیں. مزے کی بات یہ ہوتی ہے رائٹر جو ہوتا ہے نا اس کو کبھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انڈین شاہکار بن کیا نکلے گا, یہ کبھی بھی نہیں پتا ہوتا. آپ کو جب ایک چیز لکھتا ہے نا, مطلب اب میں نے جو پرانا دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ کیسے لکھ لیا تھا, یہ ہو کیسے گیا تھا, یہ کہاں سے ہوا تھا اور یہ کس نے کیا تھا, یہ میں تو نہیں شاید کر سکتا تھا. تو شاید جو چیز آنی ہے مجھے صرف یہ ہے ڈریم پروجیکٹ یہ کہ میں کوئی ایسی چیز کر پاؤں جس کے بارے میں شاید میں نے بھی تصور نہ کیا ہو کہ یہ بھی کوئی سائڈ ہے. کیونکہ جب ہم کہانیاں لکھتے اور سناتے ہیں نا, نہ صرف آپ کو اس ٹریولنگ ایک اس ٹور پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, خود بھی ایک نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں اور ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے امیجن بھی نہیں کی ہوتی کہ یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اچھا, یہ والی فیلنگ ہوتی ہے جو ہم نے اکثر سنا ہے کہ جی رائٹر لکھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ یا تو کہتے ہیں ارے واہ اس ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نے تو 4 چاند لگا دیے, یا اس کردار نے تو 4 چاند لگا دیے میرے, مطلب جس طرح سے یہ فیصل قریشی نے ڈائلاگ جس طرح بولا ہے, ارے واہ جان پڑ گئی اتنا. اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہے, آپ کے رائٹر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے ارے بھائی میری اتنی اچھی چیز. ایسا ہوا, ایسا ہوتا ہے. اس کی وجہ دیکھیں جو ناول لکھنے والا ہے یا پرنٹ میڈیا کا جو رائٹر ہے نا, اس کے درمیان صرف وہ قلم اور پیپر کا ڈسٹینس ہے. رائٹر جو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جنریشن لاس نہیں ہوتا جس طرح سے ویڈیو ایک میڈیم سے دوسرے پہ گئی, وہ رائٹر سے گیا ڈائریکٹر پہ پروڈیوسر کے پاس, پھر اس نے ایک ہائر کیا ڈائریکٹر کے بعد وہ گیا رائٹر کو ایکٹر کے پاس, پھر ایڈیٹر کے پاس, پھر آن ایئر گیا, پھر اسکرین پہ اللہ جانے اس زمانے میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, بیچ میں ایڈ کون سے آنا شروع ہو گئے, آپ کا کانٹینٹ کچھ اور بول رہا ہے اور آپ کے بیچ میں ایڈ کچھ اور چل رہے ہیں. تو ان دی اینڈ وہ جنریشن لاس ایک ہے, وہ کرتے کرتے ان دی اینڈ جو اسکرین کے اوپر چیز آتی ہے وہ اکثر وہ ویسی نہیں ہوتی. لیکن کچھ دفعہ مجھے سجل علی کو میں بہت اس چیز کا کریڈٹ دوں گا کہ میرے دوست نے کیریکٹرز کیے ہیں. ایک سناٹا تھا جو میرا فرسٹ تھا, اس میں ایک کیریکٹر تھا, اور ایک یہ جو سسی کا کیریکٹر تھا اور انگریزا کا, وہ اتنا یعنی جان ڈالی سجل نے. ہاں, وہ اس کو میں ضرور اس کو اس چیز کا کریڈٹ. اور میل سے کون؟ میل میں نعمان اجاز آپ کے فیوریٹ, میرے فیوریٹ ہیں. وہ ابھی بھی میرا ایک اور انٹرنیشنل ایک پروجیکٹ ہے, ویب سیریز جو اب آ رہی ہیں انٹرنیشنل لیول کی, اس میں وہ کر رہے ہیں, اور وہ بہت مزیدار طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں کھیل جاتے ہیں جو کہ میں نے نہیں سوچی ہوتی. کئی دفعہ آپ کیونکہ اکثر کہتے ہیں کہ ریٹن ورڈ ڈیڈ ورڈ ہوتا ہے,
स्क्रीन राइटर की कोशिश ये होती है कि मैं उसको जिंदा रखूं, मतलब मैं उस जुमले को ऐसा बनाऊं कि वो आम जीते जाते किरदार का बोला हुआ जुमला लगे। बिल्कुल ठीक। एक्टर्स जब उसको अदा करना शुरू करते हैं तो फिर ये बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है आपके एक्टर में कि आपके एक्टर शायद मॉडल ज्यादा हैं। ये फिरदौस जमाल साहब ने एक दफा मुझसे हम डिस्कस कर रहे थे तो मैं जरूर करूंगा। वो उनका ये था कि एक्टर्स अक्सर ये करते हैं, एक्टर का काम है किरदार के अंदर डूब जाना और किरदार अपने आप को तोड़ के किरदार बना लेना, जबकि अब ज्यादातर ये होना शुरू हो गया है कि मैं क्या लग रहा हूँ। कैरेक्टर को भूल जाते, नहीं ये कैरेक्टर इसने ऐसा जुमला क्यों बोल दिया, मैं ये जुमला क्यों कहूँ। भाई आप वो जुमला नहीं खा रहे हैं, वो आपका किरदार है ना, वो तो किरदार है। बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो कि बड़े बड़े जुमले जिन्होंने सुने, लेकिन वो खूबसूरत बन के तभी निकलते हैं जब आप उस किरदार में डूबे हुए। आपको मतलब मैं ये कहता हूँ कि एज एन राइटर भी, एक्टर भी, डायरेक्टर भी, आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि मैं नजर आ जाऊं बाकी कुछ नजर ना आए। कंटेंट नजर आना चाहिए, बेसिक असल चीज है कंटेंट है, वो जरूरी चीज और उसमें राइटर भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है और अदाकार भी नहीं है। वो कंटेंट कहानी है, वो किरदार है, वो है जो बेसिकली डिजर्व करता है कि वो नजर आए। जी बड़ा मजा है। मेरे तो बड़े ऑनर की बात है कि आपको अपनी टीनेज से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ और बड़ा इंस्पायर होता रहा हूँ हमेशा। आपके बोल चाल कैसी होनी चाहिए और किस तरह से बात करनी चाहिए, वो हमने बहुत सारी चीजें तो आप लोगों से सीखी है। ये मैंने आखिरी 1 मिनट रखा था, मैंने साजिद से कहा था मैं 1 मिनट पहले तेरा शुक्रिया करूंगा, फिर आखिरी 1 मिनट में तूने मेरी तारीफ कर दी। जीते रहो साजिद, आप अच्छी तरह अच्छा कंटेंट क्रिएट करते रहो। और पाकिस्तान टेलीविजन की जो फ्रेटर्निटी है ये दिस इज योर होम एंड वी फील प्राउड कि जब पीटीवी का तैयार किया हुआ कोई टैलेंट, कोई हुनरमंद जो है वो पूरे पाकिस्तान में जाके अपना नाम बनाता है प्राइवेट। जीते रहो, आप खुश रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जिंदगी ने दी इजाजत तो फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए